مسلمان تو یہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان کا قتل ہو جائے تو ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف ایک مسلمان کا قتل ہو. پاکستان نے کیا ہے، ہم اس کے سبق سکھائیں گے. پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. بھئی کیا ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے؟ ہم تو خود ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. جب بھی انڈیا کے اندر کوئی حکومت غیر مقبول ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بات بنا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے میڈیا کے پاس ریٹنگ حاصل کرنے کا واحد طریقہ پاکستان کے خلاف بات کرنا ہے. کیا یہ بھی ریزن؟ بالکل، دس از ون آف دا ریزن. پورا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا اگلے 10-15 منٹ میں پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا تھا. سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ شروع ہو گئے. تو یہ تو کچھ پلان سی ایکٹیویٹی نہیں لگتی؟ بالکل یہ پری پلانڈ لگتی ہے. تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں ثبوت سے کرتے ہیں. انڈین میڈیا تھوڑا سا جو ہے اس چیزوں کو ہائپ کریٹ کرتا ہے. دیکھیے ہم نے بڑا کلیئر بتایا ہوا ہے انہیں کہ ہمارا کوئٹ پرو رسپانس ہے، یعنی کہ آپ اگر ہم پہ اٹیک کریں گے تو ہم ضرور آپ کو اس کا جواب دیں گے، اور ہمارا جواب جو ہے آپ سے زیادہ پینفل ہوگا. جیسے انہوں نے دیکھیں اپنا جو ہے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے، ہم نے 8 دھماکے کیے. بالکل. تو جب تک پاکستان کی فوج کھڑی ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی بھی پاکستان کے خلاف اس قسم کا عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. دیکھیں اگر تو یہ ایکچوئل انسیڈنٹ ہوا ہے، جو میرا خیال ہے نہیں ہوا ہوگا. اگر ہوا ہے تو آپ کے خیال میں انسیڈنٹ ہی نہیں ہوا؟ یہ میرا مطلب فالس فلیگ آپریشن ہے. اوکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہوا ہوتا تو اس کے ثبوت سامنے لے کے آتے. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی خاص انٹرویو لے کے آئے ہیں، جو کہ اس وقت کی بھی ضرورت ہے. ایک بہت شاندار شخصیت سے ملوانا ہے اور ان سے صرف آج ایک ہی موضوع پر بات کرنی ہے. میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور خوش بختی کی بات ہے کہ آج جنرل طارق رشید صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. ہلال امتیاز ملٹری حاصل کر چکے ہیں، برونائی میں پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، اور جو ہارڈ ایریاز ہیں نا جیسے گلگت بلتستان، بلوچستان، یہاں پر انہوں نے بہت عرصہ سروس کی ہے. ان کا پروفائل، ان کے کارنامے وہ ہم کسی اور پروگرام میں بات کریں گے. لیکن آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ پہلگام انسیڈنٹ، انڈین میڈیا کی حماقتیں، اور پھر اس کے بعد کیا پاکستان پر جنگ کے بادل لہرا رہے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے سر آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ. اٹس اے پلیئر اینڈ اے پریویلیج. تھینک یو ویری مچ. سر یہ پہلگام میں کیا ہوا؟ دیکھیں یہ بڑا ایک افسوسناک، جیسے انڈیا میڈیا نے اس کو پورٹری کیا ہے. اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان تو یہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان کا قتل ہو جائے تو ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف ایک مسلمان کا قتل ہو. کسی بھی انسان کا اگر ایک قتل ہوا ہے اور کسی نے کیا ہے تو ایسے ہی جیسے اس نے پوری انسانیت کو مار دیا ہے. تو ہم تو اس چیز کے بلیو کرنے والے ہیں. بٹ انڈیا جس طریقے سے انہوں نے پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا ہے نہیں ہوا، یا فالس آپریشن ہے جیسے بلیو کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں 3 بجے یہ واقعہ انڈیا کی میڈیا کے مطابق ہوتا ہے، اور 5 منٹ کے بعد پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے اور پاکستان پہ الزام لگا دیا جاتا ہے بغیر کسی ثبوت کے، اور کہا جاتا ہے کہ 27 لوگ مارے گئے اور وہاں پہ بڑا کیوس پھیلا ہوا ہے. لیکن 27 میں سے کسی نہ زخمی لوگوں کو ابھی تک دکھایا ہے، نہ کسی مرے ہوئے آدمی کو دکھایا ہے، نہ کوئی وہاں دکھایا کہ ہاسپٹل میں کون لوگ داخل ہوئے ہیں. کوئی اسلحہ دکھا دیں یا کسی کو ٹیررسٹ کو پکڑا ہے. ہوا میں باتیں کر رہے ہیں اور ایک بیانیہ کریٹ کر دیا پاکستان کو انڈرمائن کرنے کے لیے کہ پاکستان نے کیا ہے، ہم اس کے سبق سکھائیں گے. پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. بھئی کیا ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے؟ ہم تو خود ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ہم بلوچستان میں دیکھیں فوج جو ہے 150 سے 200 آپریشن کر رہی ہے. اسی طرح KPK میں ہو رہا ہے. تو جعفر ایکسپریس کا آپ انسیڈنٹ دیکھ لیں. تو اگر جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا تو ہم نے دنیا کو، ہم سے پہلے انڈیا نے بتا دیا، رننگ کمنٹری شروع کر دی. ہمارے میڈیا نے تھوڑا لیٹ پک کیا، انہوں نے پہلے پک کرنا شروع کر دیا، اور ایسے بول رہے تھے جیسے کہ ایک رننگ کمنٹری دے رہے ہیں. تو ہم نے نہ صرف ان دہشت گردوں کو کلا کما کیا، لوگوں کو ریسکیو کیا، اور جو ہتھیار پکڑے وہ دنیا کو دکھائے. اور اس میں جب چیک کیا گیا تو اس میں امریکن M4 رائفل تھی، M16 تھی، M4A1 تھی. تو وہ سارے سیریل نمبر ہم نے ثبوتوں کے ساتھ امریکہ کو دکھائے. تو انہوں نے بھی بیان دیے کہ بھئی یہ تو ہمارے ہتھیار تھے جو افغانستان میں چھوڑ کے گئے ہوئے تھے، ان کے پاس کیسے آئے. پھر انہوں نے افغانستان گورنمنٹ سے بات چیت کی.
پھر کلبھوشن جادو کو جیسے کچھ سال پہلے پکڑا گیا تو اس کو ٹی وی پہ پیش کیا. اس نے تسلیم کیا کہ جی میں نیول سرونگ آفیسر ہوں. اور ابھی پچھلے آئی تھنک چند دنوں پہلے بھی خبر آئی کہ دوبارہ عراق ایجنٹ پکڑا گیا ہے ایران بلوچستان کی سرحد پہ. تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں ثبوت سے کرتے ہیں. انڈین میڈیا تھوڑا سا جو ہے اس چیزوں کو ہائپ کریٹ کرتا ہے, اور اس میں جیسے ان کا بالی ووڈ ہے نا, اس کو آپ کہہ لیں گلیمرائز کرنا یا ایک کریٹ کرنا. اچھا سر, جی مجھے یہ بتائیے, یہ جو انڈین ری ایکشن ہے, اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اوپر جو اس طرح کا احمقانہ ری ایکشن ہے, اس کی وجہ کیا یہ ہو سکتی ہے کہ جب بھی انڈیا کے اندر کوئی حکومت غیر مقبول ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بات بنا دیتے ہیں, کیونکہ ان کے میڈیا کے پاس ریٹنگ حاصل کرنے کا واحد طریقہ پاکستان کے خلاف بات کرنا ہے. کیا یہ بھی ریزن؟ بالکل, دس از ون آف دا ریزن. بٹ مین ریزن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا, ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ بی جے پی کی کولیشن گورنمنٹ ہے, ان کے اندر اپنی رفٹس ہیں. اور دیکھیں وہ جو مقبوضہ کشمیر میں الیکشن بھی ہوا ریسنٹلی, وہ بھی ہار گئے. وہاں انڈین کانگریس جنہوں نے کولیشن کی نیشنل کانفرنس سے, وہ جیتے. ایک تو انہیں اس کا صدمہ تھا. پھر انڈیا میں مختلف آزادی کے طریقے زور پکڑ رہی ہیں. کشمیری تو پہلے ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, سکھ بھی علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. پھر تامل اسٹیٹ نے اپنے علیحدگی کی بات شروع کر دی. بنگال بھی گریٹر بنگال بننا چاہ رہا ہے, وہ بات اس کی کر رہے ہیں. پھر خاص طور پہ 7 ایسٹرن جو اسٹیٹس ہیں جہاں ہندو مذہب کے لوگ رہتے ہیں, اپنے بدھ مذہب کے, وہ ان سے آزادی مانگ رہے ہیں. منی پور میں دیکھیں کتنا بڑے فساد کریٹ ہوئے, میڈیا میں رپورٹ ہوا. اور اروناچل پردیش بھی جس کی سرحدیں تبت اور چائنا سے ملتی ہیں, وہ بھی آزادی کی بات کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس کو ان کو بی جے پی کی گورنمنٹ اور مودی صاحب نے سوچا یہ اچھا ایک موقع ہے کہ عوام کے توجہ اندرونی ان چیزوں سے ہٹا کے پاکستان پہ ڈالی جائے. اور خاص طور پر پاکستان کی اس ٹائم فریم میں اس لیے ڈالی جائے کہ وہاں پہ جے ڈی وینس آئے ہوئے ہیں, وہ وزٹ کر رہے ہیں امریکہ کو. بتایا جائے دیکھیں جی پاکستان یہ کشمیر میں کر رہا ہے اور آپ وہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور پاکستان میں دیکھیں جس طرح سے مائن اینڈ ملٹ کانفرنس ہوئی, اور اس کے بعد اوورسیز کنونشن ہوا, اس میں چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک بڑی دبنگ اور ایک بڑی جذبات سے بھرپور اور ایک باڈی لینگویج محب وطن کی جیسے ہوتی ہے, جس کو اپنے ملک سے ہمدردی ہو, اپنے ملک سے پیار ہو, اس لینگویج میں انہوں نے اسپیچ کی کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے گا, 2 قومی نظریے کی بات کی. انہوں نے پوری پاکستانی قوم کے علاوہ دیکھیں انہوں نے مسلم امہ کو انسپائر کیا. تو انہوں نے کہا یہ ایک اچھا موقع ہے, یو ایس کے وائس پہ وزٹ کر رہے ہیں, خود میں سعودی عربیہ جا رہا ہوں, راہل گاندھی امریکہ گئے ہوئے ہیں, تو یہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا جائے. اچھا سر, یہ دیکھیے ٹائمنگ جو ہے نا اس انسیڈنٹ کی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے خود بتایا کہ امریکی نائب صدر وہاں کا دورہ کر رہے ہیں, جبکہ ان کی اہلیہ کا تعلق بھارت سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں بھارت کا امیج کیا ہے اس وقت. کینیڈا بھارت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, یمن بھارت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, امریکہ کیا کہہ رہا ہے, انٹرنیشنل دہشت گرد ہم بھارت کو جانتے ہیں. تو اس انسیڈنٹ سے کیا بھارت اپنے انٹرنیشنل دہشت گرد کے امیج کو چینج کر کے مظلوم بننا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں وہ مظلوم تو بننا چاہ رہے ہوں گے, لیکن وہ بن نہیں سکیں گے, بلکہ اب انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. دیکھیں جو آپ نے ہائی لائٹ کی, اس کے علاوہ قطر نے دیکھیں, قطر میں ان کے نیول آفیسرز کو جاسوسی کے الزام میں سزائیں دی, اور اسی طرح آسٹریلیا میں ہوا. امریکہ میں سکھ کو مارنے کی کوشش کی انہوں نے, گربھپتن سنگھ کو, تو وہ ان کی عدالت نے ان کے وہ نکالے ہوئے ہیں ان کے سیکورٹی ایڈوائزر کے وہ وارنٹ وغیرہ. تو دنیا میں آہستہ آہستہ, اور جیسے کینیڈا کا آپ نے کہا کہ ان کے ایمبیسڈر کو نکال دیا پرسن نان گریٹا کر کے, اور اتنی ان کی سبکی کی پچھلے ان کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے کہ وہ انڈیا وزٹ پہ آئے ہوئے تھے, وزٹ انہوں نے کٹ شارٹ کر دیا اور واپس چلے گئے. تو انڈیا ایسا ایسا دنیا کے سامنے اپنا جو تھا بگیسٹ ڈیموکریسی اور ایک کلچرل جیسے وہ بات کرتے ہیں, تو سارا یہ بالی ووڈ کے ارد گرد ان کا ہے, اس سے ہی کہ اپنی امیج چلاتے ہیں. ایکچولی وہاں پاورٹی ہے. اب دیکھیں نا دنیا کے کہتے ہیں جی سب سے بڑا 1.5 ارب کی آبادی ہے, اور مودی صاحب نے پہلا کام کیا کیا کہ وہاں آ کے واش روم بنوائے, کہ واش روم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس, اور 60-70% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں. تو بجائے انہیں اندر اپنی چیزوں کا دھیان دینے تھے. اور ایک بڑا ملک ہے, دیکھیں سارک کا سب سے بڑا ملک ہے, ہر ان کے نیبرز کے ساتھ پرابلم ہے. پاکستان سے کشمیر کا پرابلم ڈالا ہوا ہے, اس کو حل نہیں کر رہے, حالانکہ انٹرنیشنل ایشو ہے. انہوں نے خود کمٹ کیا ہوا ہے یو این میں کہ ہم اس کو یہاں پلیبسٹ کرائیں گے, نہیں کرا رہے. شملہ میدان میں بھی کیا ہوا ہے کہ ہم بائی لیٹرل بات کریں گے, بائی لیٹرل بھی بات نہیں کرتے. پھر اب دیکھیں بنگلہ دیش سے کتنے سیریس ان کے پرابلم تھے. پھر اسی طرح سے نیپال کو انڈرمائن کرتے ہیں, بھوٹان کو انڈرمائن کرتے ہیں, سری لنکا سے پرابلم ہے. تو سب نیبرز کے ساتھ ان کے پرابلمز ہیں, ڈسپائٹ کہ سب سے بڑا ملک ہے.
چھوٹے ملکوں کو بڑے ملکوں سے پرابلم ہوتے ہیں. جیسے امریکہ ہے, وہ کوئی ٹیرف کی بات کرتا ہے تو چھوٹا ملک میکسیکو ریئیکٹ کرتا ہے. میکسیکو کی بات پہ امریکہ ریئیکٹ نہیں کرتا. یہاں یہ بڑے ملکوں کے چھوٹے ملکوں کو سے ان سے ان کے گریونسز ہیں, ان کے مسئلے حل نہیں کرتے. صحیح. تو بیسک پرابلم لائز ود دیم. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جس طرح ابھی سوشل میڈیا پر بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ تو افسوسناک ہے, ظاہر ہے انسانوں کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہوتی ہے, لیکن اس میں بھارتی حکومت کی خود بھی انوالومنٹ ہو سکتی ہے. ماضی میں بھی کبھی آپ کو لگا ایسا ہوا کہ اپنی حکومت کو کمزور دیکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو مار دیا اس طرح کا؟ دیکھیں بڑے واقعات ہوئے. سمجھوتا ایکسپریس میں 63 بندے مر گئے, اور بعد میں اپنا میجر رمیش صاحب نکل آئے کہ میجر رمیش ان کا جو آفیسر تھا اس نے پلان کیا ہوا تھا. سملرلی پلوامہ میں 40 سولجر مارے گئے, اپنے لوگ مارے گئے, اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ اپنے لوگوں نے کرایا ہوا ہے. جیسے اب کشمیر ویلی کے لوگوں کا آج انٹرویو آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں چپے چپے پہ انڈین سپاہی موجود ہے, 7 سے 8 لاکھ کی فوج ہے, ہر 60-70 گز کے بعد ایک انڈین سپاہی کھڑا نظر آتا ہے. اور دوسرا وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں لاجیکلی کشمیر کی واحد آمدنی کا ذریعہ ٹورزم ہے, ٹورزم کے علاوہ ہماری کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے. تو ہم نے آج تک کسی کشمیری نے اس کو ٹورسٹ کو اٹیک نہیں کیا. ہم کیوں کریں گے؟ اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو اگر کشمیری کرتے ہیں یا کشمیر جیسے پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں, ہم تو کشمیریوں سے ہمدردی رکھتے ہیں, تو ہم ان کی روزی روٹی کے خلاف کیوں پڑے ہوئے؟ اب جیسے واقعہ ہوا ٹورزم میں کمی آئے گی, افیکٹ کون ہوگا؟ کشمیری لوگ ہوں گے. تو اس طریقے سے یہ انہوں نے فالس فلیگ میرے اپنے خیال میں آپریشن کیا ہے بغیر یہ اس کے ریپرکشنز کے. اس میں سر ایک اینگل اور بھی بہت امپورٹنٹ ہے, the way social media in India, the way that social media reacted, یہ پری پلان سے لگتا ہے. بس دیکھیے کہ ایک تو وہ آپ نے اس اکاؤنٹ کا ذکر کیا, بابا بنارس کے نام سے کوئی اکاؤنٹ ہے جس نے 5 منٹ کے بعد ساری تفصیلات بتا دی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کی تحقیق میں اگر کسی پہ آپ نے الزام لگانا ہے ٹائم لگے گا نا. پورا میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا اگلے 10-15 منٹ میں پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا تھا, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ شروع ہو گئے. تو یہ تو کچھ پلان سی ایکٹیویٹی نہیں لگتی؟ بالکل یہ پری پلانڈ لگتی ہے, اور کہیں دنیا میں بھی دیکھیں کو انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اب اس کو ٹائم لگتے ہیں. پہلے آپ اس انسیڈنٹ کو مینیج کرتے ہیں, مینیج کرنے کے بعد پھر جو کچھ ہوتا ہے اس کی اسٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں, کوئی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے. تو 5 منٹ بعد کیا انویسٹیگیشن ہوگی؟ 5 منٹ میں تو بھی انسیڈنٹ ہو رہا ہوگا اور پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں. تو دس شوز کہ انڈیا میڈیا کتنا امیچور, ارسپانسبل ہے, اور کتنے شارٹ سائٹڈ ہیں یہ لوگ. سر ساری دنیا کے پاس, جیسے کینیڈا کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ ثبوت ہیں ان کے پاس بڑے واضح کہ انڈین دہشت گردی کے بین الاقوامی, اور پاکستان کے پاس بھی کلبھوشن یادو کے سلسلے میں اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا, میں خود بلوچستان میں 4 سال 2007 سے 2011 آپریشن کمانڈر رہا, اور وہاں پہ سارا افغانستان ایران کا بارڈر میں اس کا آپریشن کمانڈر تھا. اور ایک دفعہ ہماری میٹنگ ہوئی آئی سیف والوں سے, نیٹو سے, اور اس میں افغان نیشنل آرمی کے سینئر آفیسر آئے. تو میں نے ان سے پوچھا, تو میں نے کہا کہ ہمیں رپورٹ ہے کہ آپ کے یہاں پہ BLA کے کیمپس ہیں. مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے قندھار کلیئر کر دی ہے. تو میں نے کہا اگر آپ نے قندھار کلیئر کیا ہے تو آپ کو وہاں نظر نہیں آئے یہ کیمپ BLA کے وہ سپورٹرز کے؟ تو ان کے افغان کمانڈر نے مانا میرے سامنے, اور ہم نے رپورٹ بھی کی GSU. انہوں نے کہا جی بالکل وہاں کیمپ ہے, ہم نے دیکھے ہیں. تو میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ دیکھیں اتنے انڈینس کے کیمپ وہاں کیا کر رہے ہیں, جو کانسلیٹ آپ نے قندھار میں بنا دیا. اب کانسلیٹ آف قندھار میں آپ وہاں بناتے ہیں جہاں آپ کا ڈائسپورا ہو, جہاں اپنے لوگوں کی آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہو. تو قندھار میں انڈین کا کانسلیٹ جنرل کیا کر رہا ہے, جلال آباد میں کیا کر رہا ہے؟ اب یہ شہر پاکستان سے 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں. تو انڈین نے وہاں یہ رکھے ہوئے ہیں, وہاں سے ٹیررسٹ کو یہ اسسٹ کرتے ہیں, بیکاز انہوں نے سمجھ لیا کہ پاکستان جو ہے کنونشنل طریقے سے ہم اس کو سبڈیو یا انڈرمائن نہیں کر سکتے. ان کی جو بالکل ڈیٹرنس پوٹنٹ ہے, چاہے کنونشنل ہے چاہے انکنونشنل ہے. تو یہ جو ہائبرڈ وار کہتے ہیں یا سائبر وار کہہ لیں, یا انڈائریکٹ اسٹریٹجی کے تحت چند ملینز آف ڈالر لگا کے لوگوں کو خرید لیں اور ان کو لانچ کریں اور ملک میں بدامنی پھیلائیں اور ایک وہاں پہ انریسٹ پیدا کر دیں.
صحیح۔ اب یہ ان کے نفیس ڈیزائن ہم پہ ہمیں سمجھ آ چکے ہیں، زیادہ عرصہ یہ نہیں چل سکتے، پاکستان کی حکومت لیجسلیشن کر رہی ہے، تو یہ سارے نیٹ ورک جو ہیں ہم ان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ بھی انسٹنٹ جو انہوں نے کیا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے جیسے یہ سوال اٹھ رہے ہیں تو ہم نہ صرف پاکستان یہ اٹھائے گا، انٹرنیشنل جو ہے ملک جو ذمہ دار ملک ہیں وہ بھی ان سے پوچھیں گے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کا۔ اچھا سر، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ انڈیا تو جو الزام لگا رہا ہے وہ تو جھوٹ ہیں ہی، لیکن پاکستان جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں پر جو افغانی ہیں ان کا ڈائریکٹ تعلق افغانستان سے ہے، وہ رابطے میں ہیں، اور ان کو فنڈ کون کر رہا ہے؟ ان کو بھارت فنڈ کر رہا ہے۔ اس بات میں آپ نے چونکہ بلوچستان میں اتنا عرصہ گزارا، تو کیا پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے انڈین فنڈنگ موجود ہے؟ بالکل موجود ہے۔ دیکھیں مین فنڈنگ انڈیا کر رہا ہے، را کر رہا ہے، ملینز آف ڈالرز ان کو مل رہے ہیں، افغانستان میں ان کے جو سمپتھائزر ہیں جو فیسلٹی ان کو دے رہے ہیں، پاکستان میں بھی کر رہے ہوں گے۔ آئی تھنک وقت اب آ گیا ہے کہ جو حکومت پاکستان کارروائی کرتی ہے ٹیررسٹ کے خلاف، اب وہ جو پاکستان میں سلیپر سیل ہیں، جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، جو بیٹرز ہیں، ان کے خلاف بھی ہمیں کرنا چاہیے اور ان سے سختی سے نمٹنا چاہیے اور انہیں وہی سزائیں دینی چاہیے جو ٹیررسٹ کو دی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ انڈیا کبھی اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوگا۔ پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے، اور ہر آنے والا دن آپ دیکھیں گے پاکستان ترقی کرے گا اور انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے گا، اور انڈین کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ اچھا سر، بہت سارے لوگ اور پاکستانی ظاہر ہے اس صورتحال سے کنسرنڈ ہیں، تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، اور میں یہ بات مجھے پتہ ہے اس کا جواب، لیکن میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی ٹارگیٹڈ اٹیک، کوئی اس طرح کی اٹیمپٹ ہوتی ہے پاکستان پہ، تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیے ہم نے بڑا کلیئر بتایا ہوا ہے انہیں کہ ہمارا کوئٹ پرو رسپانس ہے، یعنی کہ آپ اگر ہم پہ اٹیک کریں گے تو ہم ضرور آپ کو اس کا جواب دیں گے، اور ہمارا جواب جو ہے آپ سے زیادہ پینفل ہوگا۔ جیسے انہوں نے دیکھیں اپنا جو ہے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے، ہم نے 8 دھماکے کیے۔ بالکل۔ انہوں نے 4 جہازوں سے اٹیک کیا، ہمارے بارڈر کو کراس کیا، ہم نے 6 ٹارگٹ ان کے انگیج کیے، اور ہم چاہتے تو ان کو بڑا سخت نقصان پہنچا سکتے تھے، اور یہ 4 ٹارگٹ ہم نے ان کے ایکچوئل جو تھے ان کے ہیڈ کوارٹرز ان سے 200 300 400 گز کے فاصلے پہ کیے تاکہ ایکچولی ان کو ڈیمیج نہ کریں، بٹ انہیں پتہ چل گیا کہ پاکستان کا جو رسپانس کیپیبلٹی ہے وہ بڑی پریسائز ہے اور بڑی ڈسٹرکٹیو اور پینفل ہے، تو اگر انہوں نے کیا تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور ہم اس کا جواب کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اور میں خود آزاد کشمیر میں رہا، وہاں پہ ہمارے اس وقت جو کمانڈرز ہوتے تھے، میں ایز اے ینگ آفسر بتا رہا ہوں، جب ہم کیپٹن میجر وغیرہ تھے اس وقت یہ آرڈر تھے کہ اگر وہاں سے ایک فائر کرتا ہے یا ایک مشین گن فائر کرتی ہے، ہم 10 گولیاں سے ان کو جواب دیتے تھے اور ان کو منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے پاکستان کی جو ہے آپریشن لیول یا ایٹ آرمی سروسز لیول، بڑی کلیئر چیز ہے کہ اگر انہوں نے ایسی کوئی جرت کی تو ہم انشاءاللہ ان کو دندان شکن اور منہ جو ہے توڑ جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا۔ اچھا سر، دیکھیے پاکستان ہر قوم کی طرح، ہمارے ہاں بھی ڈفرینسز ہیں، پولیٹیکل ڈفرینس ہیں، ایتھنک ڈفرینس ہیں، لسانی اختلافات ہیں، لیکن ہم نے ماضی میں ایک بات دیکھی کہ جہاں پر بھی کوئی ایسا پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا، پاکستان کی عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس وقت کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا۔ اب بھی دیکھیں، ابھی بھی پاکستان کی جو عوام ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے سوچنا ہے کہ وہ، جہاں تک عوام کا تعلق ہے یہ عوامی فوج ہے۔ اب دیکھیں فوج میں وہ لوگ آتے ہیں جو پاکستان کے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ اپر کلاس کے لوگ نہیں ہیں، وہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ اپنے میرٹ پہ آتے ہیں اور پھر ترقی کرتے ہوئے اپنے کیپیبلٹی اور اپنی محنت کے مطابق وہ ترقی کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی پاکستانی آپ دیکھ لیں، چیف آف آرمی اسٹاف کا یا جنرل کا، آپ کو دیکھیں ان کے بیٹے کسی نے بھی آرمی چیف وغیرہ نہیں بنے، جتنے بھی آرمی چیف بنے ہیں وہ اپنی محنت سے مڈل کلاس کے لوگ بنے ہیں اس میں سے، اور اس میں ٹوٹل میرٹ ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا وار اینڈ ٹیرر میں کچھ جیسے جوانوں کی شہادت ہوتی ہے تو گاؤں میں جا کے ان کا انٹرویو کرتے ہیں، تو میں نے ایک انٹرویو سنا مربت، یہ اس میں کر کے علاقے کا ایک پٹھان کا انٹرویو کیا انہوں نے، تو ان سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلا ہمیں 2 بیٹے اور بھی شہید ہوئے ہیں، تو آپ کے 3 بیٹے شہید ہو چکے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا میرے 7 بیٹے ہیں، اور اگر 7 بیٹے بھی اس ملک میں قربان ہو جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے خوشی ہوگی کہ وہ اپنے پاکستان جس کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس پہ قربان ہو گئے۔ یہ پاکستان کا جذبہ ہے، اس میں ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ جہاں پاکستان کی بات ہو وہ پاکستان سے جڑ جائیں،
دیکھیے ہمارا اور باقی جو ملک ہم نے دیکھے عراق میں، یمن میں، لیبیا میں، کیا فرق ہے؟ فرق پاکستانی فوج ہے، اور یہ فوج جو ہے کیونکہ میرٹ پہ ہے اور پاکستان کی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ فرق ہے. آج اگر آپ کی فوج کو سائڈ پہ کر دیا جائے تو اللہ معافی دے، دیکھیں آپ کو اور عراق اور شام اور یہ لبنان یا لیبیا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ فوج ہے پاکستان کی، جو نیوکلیر ہمارا جو پروگرام ہے، اس نے ہمارے دشمنوں کو ہم سے دور کیا ہوا ہے. تو جب تک پاکستان کی فوج کھڑی ہے، پاکستان کے عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی بھی پاکستان کے خلاف کسی قسم کا اس قسم کا عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. صحیح. اچھا سر، آپ ون لاسٹ کوشچن. پہلگام انسیڈنٹ ہو گیا، انڈیا نے پاکستان کو الزام دے دیا، پاکستان نے اس واقعے کی مذمت کر دی، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. اگلے چند دنوں میں یہ اب ڈیولپنگ سٹوری ہے، یہ ایشو کیسے ڈیولپ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں اگلے چند دنوں میں کس طرح انڈیا پلے کرے گا اور پاکستان کے کیا ری ایکشنز ہوں گے اس سلسلے میں؟ یہ ایشو کہاں کھڑا ہوگا آج سے ایک ہفتے بعد؟ دیکھیں اگر تو یہ ایکچوئل انسیڈنٹ ہوا ہے، جو میرا خیال ہے نہیں ہوا ہوگا، اگر ہوا ہے تو آپ کے خیال میں انسیڈنٹ ہی نہیں ہوا؟ یہ میرا مطلب فالس فلیگ آپریشن ہے. اوکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہوا ہوتا تو اس کے ثبوت سامنے لے کے آتے، صحیح. کسی مرے کو دکھاتے، کسی جو ہے ٹیررسٹ کو دکھاتے، جو ویپن پکڑے گئے ہیں وہ دکھاتے. اور اب یہ اس کو آرکسٹریٹ کرنے کی کوشش کریں یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد لینے کی کوشش کریں، جیسے آج کل کا فالس نیوز آ جاتی ہیں، تو انہیں ثبوت دکھانے ہوں گے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ایک ذمہ دار ملک کی طرح ان کو فارن آفس لیول پہ انگیج کریں، اور ہو سکے تو پولیٹیکل لیول پہ بھی بات کریں. اور جن ملکوں سے یہ، جیسے مودی صاحب سعودی عربیہ گئے ہوئے تھے، راہل گاندھی جیسے میں نے کہا وہ امریکہ گئے ہوئے تھے، تو ہمیں سعودی عربیہ کی گورنمنٹ کو بریف کرنا چاہیے. ہمارے ایمبیسڈر جو یو ایس اے میں ہیں انہیں جا کے ان کے فارن آفس کو بتانا چاہیے. ہمیں چائنا کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے. ہمیں ایران کو بھی بتانا چاہیے، ہمارے ہمسایہ ملک ہے، یہ چاہ بہار میں کافی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو ان سب کو بریف کرنا چاہیے. اور اگر ثبوت آ جاتے ہیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ریزسٹنس فورم نے کنکلوڈ کی ہے کہ ریزسٹنس فورم، بھائی کون سا ریزسٹنس فورم؟ آج تک ہم نے تو سنا نہیں ہے، کوئی نئی آرگنائزیشن ہے. اگر کی بھی ہے تو یہ ان کی اپنی کشمیریوں کے اندر سے کی گئی ہے. اور جیسے میں نے کہا، یہ عقل مانتی نہیں کہ کشمیری خود ہی جو ہے ٹورسٹ کو وہ اٹیک کر رہے ہوں، تو لاجیکل یہ بنتا نہیں ہے. تو ہمیں سب لیول پہ ان حکومتوں کو انگیج کرنا چاہیے، اور انڈیا کو بھی کہنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے ہمیں ثبوت دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمیں اس چیز کا افسوس ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ریزسٹنس فورم ہے یہ لشکر طیبہ سے جڑا ہوا ہے. بھائی لشکر طیبہ کو تو خود ہم نے پرسکرائب آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ہم نے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا، یو این نے کیا ہوا ہے. ثبوت ہے تو ہمیں دیں، ایسے ہوا میں باتیں مت کریں. اور یہ ان کے اسٹیچر کے اگینسٹ ہے. دیکھیں پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، ہم نے کبھی یو این کی کسی ریزولوشن کی خلاف ورزی نہیں کی. انڈیا نے کی ہوئی ہے، اسرائیل نے کی ہوئی ہے. تو پاکستان کو اپنی ذمہ داری کا یہ اسٹیچر مینٹین کرنا چاہیے، اور ان سے بات کر کے انہیں بتانا چاہیے کہ اگر ثبوت ہے تو دکھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں افسوس ہے، ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. لیکن اگر آپ ویسے ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور نہ صرف آپ کو سبکی ہوگی بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو سبکی یا مذمت اٹھانا پڑے گی. اچھا سر، ساری دنیا بھی اس معاملے میں بہت کنسرنڈ ہے. اس لیے نہیں کہ یہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ دو نیوکلیئر کنٹریز کا معاملہ ہے. تو دنیا کے حساب سے یہ انسیڈنٹ کتنا سینسٹیو رہا ہے؟ دیکھیے سینسٹیو تو ہے. اس میں ٹرمپ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ کشمیر کا انسیڈنٹ ہمیں اس پہ کنسرن ہے، اور اس وقت ہماری ہمدردی انڈیا کے ساتھ ہیں. تو وقتی طور پہ تو یہ ریئیکشن آیا ہے جس طریقے سے انہوں نے پلے کیا ہے. پر جیسے وقت گزرے گا، اگر انڈین گورنمنٹ یہ ثبوت نہیں دے سکتی اور کریڈیبل ایویڈنس کے تحت اور فارن میڈیا کو لے کے جائے، ان کو دکھائے، اگر تو یہ دکھانے میں کامیاب ہوتی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ انویسٹیگیشن کو کرنے کو تیار ہیں. بیکاز پاکستان تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا. اور پاکستان کے جتنی بھی دیکھیں، یہ میں نے بات کی نیوکلیر کی یا دفاعی معاملات کی، یہ ڈیفینسو نیچر کی ہے کہ ہمارا کوئی عزائم نہیں کہ ہم انڈیا پہ اٹیک کریں. بٹ اگر ہم پہ اٹیک کیا تو پھر واپس نہیں جائیں گے وہ لوگ. تو ہم ایک ذمہ دار ملک ہے، ہم ذمہ دار ملک کی طرح ہمیں بہیو کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے اس کرائسس کو ہینڈل کرنا چاہیے. سر، آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. آئی تھرولی انجوائڈ ٹاکنگ ٹو یو. بہت شکریہ، موسٹ ویلکم، تھینک یو.